تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں، عشاء کے بغیر گزارا نہیں ہے، مغرب کے بغیر، عصر کے بغیر، ظہر کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج میں نے آپ کے سامنے فجر کی نماز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے مومن، بڑے بڑے متقی، پرہیزگار، اللہ کی رحمت ہو تو پھر اور چیز ہے، وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور بہانہ کیا ہے کہ یار رات لیٹ سوئے تھے، بس آنکھ نہیں کھلی تو سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھی ہے۔ جو بندے وقت پہ نماز پڑھے فجر کی، ان کو کیا فائدہ ہوگا، اور جو دیر سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کو کیا نقصان ہوگا، میں یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں نماز فجر خاص طور پر وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فجر کا لفظ قرآن پاک میں نماز کے طور پر 6 دفعہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اور فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، اور سورت کا نام رکھا سورۃ الفجر، والفجر ولیال عشر، والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اللہ نے فجر کے نام پر باقاعدہ نام رکھا، جو کہ نماز کا بھی وقت ہے، قبولیت کا بھی وقت ہے۔ ویسے تو عصر کے لیے بھی رکھا، اب آپ حیران رہ جائیں گے کہ ظہر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے نمازیں یہ بھی فرض ہیں، لیکن سورتوں کا نام 2 نمازوں کے نام پر رکھا، ایک فجر کے نام پر اور دوسری والعصر، نماز عصر کی قسم، والعصر زمانے کی قسم، والعصر کائنات کی قسم، والعصر ہر شہر کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، انسان کس چیز میں ہے؟ خسارے میں۔ اللہ سارے خسارے میں، کہا سارے نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 بندے گھاٹے میں نہیں ہیں، باقی سارے نقصان میں۔ 4 بندوں کے علاوہ باقی سارے نقصان میں۔ کون کون سے؟ آمنو، جو ایمان لائے اللہ پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لائے فرشتوں پر، ایمان لائے کتابوں پر، اور ایمان لائے کس پر؟ قیامت کے دن پر۔ یہ 5 چیزیں۔ اور چھٹی چیز والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے۔ فرمایا جو ایمان لائے، مومن ہو۔ قرآن میں ایمان والوں کی خوبیاں بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں۔ وعملوا الصالحات، صرف کلمہ نہ پڑھے بلکہ عمل بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، فرمایا وہ بندہ نقصان میں نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، صرف خود نمازیں نہ پڑھے، خود روزے نہ رکھے، بلکہ لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہے، حق بات کی وصیت کرے۔ وتواصوا بالصبر، اور اگر لوگ مارے، اگر لوگ جھڑکے، اگر لوگ ناراض ہو تو خود بھی صبر کرے، اپنے دوستوں کا بھی صبر کا حکم۔ یہ عصر اور فجر کے وقت کی قسم کھا کر اللہ کائنات والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فجر کا وقت انتہائی بابرکت ہے۔ اللہ ہمیں صبح سویرے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے 10 فائدے بیان کروں گا، جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اللہ اس کو 10 فائدے عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عملی طور پہ بھی ہونا چاہیے نا، عمل بھی کرنا چاہیے، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا
سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کرے اگر نماز نہ پڑھے بندہ تو بندہ سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ آپ کوئی ایسا کام کریں جو بد اخلاقی کا ہو، برا ہو، سب سے پہلا انسان کو سزا، سب سے پہلی سزا کیا ملے گی؟ بندہ نماز سے دور ہے۔ گناہ کرنے والے بندے کو سب سے پہلی سزا کیا ملتی ہے؟ کہ وہ نماز سے، مومن کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں وہ عادت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا۔ مومن آدمی، اللہ والا، اللہ سے ڈرنے والا، اگر وہ گناہ کر لے اس کو پہلی سزا اللہ کیا دیتا ہے؟ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں۔ آپ سمجھ لیں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ سمجھ لیں اللہ مجھ سے ناراض ہے، کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اللہ کی قسم پہلی سزا انسان کو ملتی ہے کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ جب نماز نہیں پڑھتا، 1 گئی، 2 گئی، 3 گئی، 4 گئی، اللہ کو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ نماز ہم نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ اللہ کی بات کرنی ہے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پڑھنی، اپنی ذات کے لیے پڑھنی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پڑھنی۔ اگر نماز پڑھنی ہو فجر کی تو سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے دعا مانگی گئے کہ اللہ ہمیں کم از کم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے مشکل کام نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ 10 فائدے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا فائدہ، قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگ میدان محشر سے پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوگا، اللہ اسے قیامت کو اپنی رحمت کا نور عطا فرمائے، اندھیروں میں روشنیاں عطا فرمائے، اور اللہ اسے اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دے گا، بلکہ قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ اسے نور عطا فرمائے گا۔ نور یسعی، نور دوڑ رہا ہے ان کے آگے، دائیں جانب سامنے، اور ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ امام کائنات کی حدیث پڑھوں گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بشر المشائین فی الظلم، اندھیروں میں چل کر جانے والوں کو خوشخبری دے۔ اللہ کے نبی کہا، الی المساجد، جو مسجدوں کی طرف چل کے گئے۔ اندھیروں میں چل کر جانے والے کس کی طرف؟ مسجدوں کی طرف۔ کیا کریں؟ انہیں خوشخبری سنائیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ بالنور التام یوم القیامہ، اللہ انہیں قیامت کو مکمل نور اور روشنیاں عطا فرمائے۔ وہ اندھیروں میں دھکے نہیں کھا رہا ہوگا، یہ نہیں اسے پتہ نہیں میں نے جانا کہاں پہ۔ آپ دیکھیں پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہاں پہ اندھیرا ہوگا، بندے غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں خیال ہے گزر جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں پہ اندھیرا بھی ہو، بال سے زیادہ باریک بھی ہو، اور تلوار سے تیز بھی ہو، وہاں سے گزرنا ہوگا۔ کائنات کے امام نے فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھے گا اللہ اسے روشنیاں عطا فرمائے، اللہ اسے نور عطا فرمائے گا، اور اللہ اسے آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا فائدہ
کہ اسے اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے نور میسر آئے گا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.